खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम हो। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद हमेशा दुरुस्त तालीम ही देनी है और ऐसे मौजू जिन पे लोगों को कन्फ्यूजन हो कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो हमें कलाम से ही रहनुमाई मिल सकती है। तो जो आज मौजू है वो रूहानी पिता और रूहानी माँ का जो अक्सर आप सुनते हैं, ये चीज़ इन्फ्लुएंस्ड है ज़्यादा अफ्रीकन से। ठीक है, हमारे इंडियंस या पाकिस्तानी अफ्रीकन से इम्प्रेस्ड होकर जो है वो रूहानी माँ बाप जो है बनना पसंद करते हैं या रूहानी बेटे या बेटियाँ बनाना चाहते हैं। ठीक है, और चूँकि इस चीज़ का ज़िक्र कलाम में मिलता है, एली काहन जो है वो शमूएल का रूहानी पिता, या एलिया जो है एलीशा का, या पौलुस रसूल जो है तीमुथियुस का, ठीक है, या पतरस रसूल जो है वो मरकस के। इस तरह हमें ज़िक्र मिलता है, लेकिन तालीम नहीं पाई जाती कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे से आप भी रूहानी बेटे या बेटियां बनाएं। ठीक है, इस वीडियो के चढ़ाने का मकसद उन लोगों के लिए है जिनमें फ़ख्र पाया जाता है और जो रूहानी पिता नहीं बनना चाहते या नई बेटे बेटियां बनाना चाहते या किसी को नहीं समझते रूहानी पिता, तो ये जो अपने आप को रूहानी पिता बनाते हैं या बेटे बेटियां बनाते हैं, ये उन लोगों को कहते हैं कि आपको इस चीज़ का रेवलेशन ही नहीं है, मुकाशफा ही नहीं है कि इनके अंदर वो फ़ख्र पाया जाता है या ये चीज़ों को दूसरों पर इम्पोज करते हैं या फोर्स करते हैं। तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन लोगों के लिए जो फिर भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हम क्या करें, इसलिए मैं ये वीडियो चढ़ा रहा हूँ कि कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक है, देखिए हमारे लिए रोल मॉडल जो है वो मसीह की ज़ात है। कोई कन्फ्यूजन है, आप खुदावंद यीशु मसीह के डायरेक्टर पास देख लें, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में क्या कहा। तो एक्चुअली ये मत्ती 23 बाब उसकी नामी आयत जो है उसमें ये ज़िक्र है कलाम में। तो देखें, ये जो मत्ती 9 बाब की 23 बाब की 9 आयत जो है, अगर आप इस 23 बाब को पूरे को पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद क्या था इसके बारे में कहने का कि आप किसी को ज़मीन पर अपना बाप ना हो। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट ये है, मतन ये कह रहा है कि जो फ़की फरीसी हैं ना, उनको गद्दी पर बैठने का बड़ा शौक़ था। वो चाहते थे जनाब लोग उन्हें सलाम करें, वो आला कुर्सियों पर बैठना चाहते थे कि खुद पसंदी, दिखावा, गुरूर था उनके अंदर। तो टाइटल्स वो पसंद करते थे कि हमें रूहानी बाप कहा जाए, हमें उस्ताद रब्बी कहा जाए। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक्चुअली कंडेम किया है उन टाइटल्स को जो आपके अंदर घमंड, गुरूर, दिखावा, तकब्बर पैदा करें। ठीक है, तो 9वीं आयत में मैं पढ़ता हूँ, कलाम में यूँ मरकूम है, और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। ठीक है, तो लोग बाज़ कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम अपने फिर जिस्मानी बाप को बाप ना कहें। कॉन्टेक्स्ट जो है वो जिस्मानी बाप की बात नहीं कर रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो अपने बारे में कहा है कि मुझे बाप कह लो आप, उसने खुदा बाप के बारे में कहा है। खुदा बाप जो है वो हमारा जिस्मानी बाप नहीं है, वो हमारा आसमानी और रूहानी बाप है। अगर आपने रूहानी बाप के भी हवाले पढ़ने हो तो पैदाइश 2 बाब की 7 आयत है कि खुदा बाप ने अपना दम फूंका है आदम के अंदर, उसकी रूह आई है। हम स्पिरिट बीइंग है, ये बॉडी जो है हमारी स्पिरिट उसमें
ہے. جب اسپرٹ نکل جاتی ہے تو یہ باڈی مردہ ہے. کہ ہم اسپرٹ بینگ ہیں، ہم روحانی ہیں، اور ہمارا ایک باپ آسمانی جو ہے وہ روحانی ہے. عبرانیوں 12 باب کی 9 آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو روحوں کا باپ کہا گیا. ہم بھی روحیں ہیں جو اس بدن میں رہ رہی ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے ایکچولی ٹائٹلز جو گھمنڈ غرور پیدا کریں، دکھاوا، خود پسندی، اس کو رد کیا ہے. کہ فقی فریسیوں میں یہ چیز بڑی تھی کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، خود لوگوں پر بوجھ ڈالتے تھے. یہ پورا 23 چیپٹر جو ہے متی کا براڈر کانٹیکسٹ جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ رہے گی کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اپنے جسمانی باپ کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں. خداوند نے ادھر روحانی باپ کی بات کی ہے، خدا کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، تو خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، روحانی باپ ہے. اور چونکہ موضوع صرف باپ کے بارے میں ہے، اس لیے میں استاد کی یا ہادی کی بات نہیں کر رہا. میں روحانی پتا اور روحانی ماں جو کہتے ہیں، روحانی ماں کا تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کلام میں. ٹھیک ہے، اور گریٹ کمیشن جو ہے خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم کیا ہے کہ شاگرد بناؤ. روحانی بیٹے یا بیٹیاں کا خداوند یسوع مسیح نے نہیں کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا شاگرد بناؤ. اور ایون خداوند یسوع مسیح نے جب بزرگ پطرس سے کہا کیا تو میرے برے چرائے گا، 3 بار کہا اسے برے چرائے گا میرے. کہ خداوند یسوع مسیح چرواہے اور بھیڑ کی بات کرتے ہیں، خداوند شاگرد بنانے کی بات کرتے ہیں. خداوند روحانی بیٹیاں بیٹے بنانے کی بات نہیں کرتے. خداوند یسوع مسیح نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں کہا کہ مجھے روحانی پتا کو، اس نے باپ کو ہی جلال دیا کہ ہمیں سارا جلال خدا باپ اور خدا بیٹے کو دینا ہے. اور جو پولس رسول کا حوالہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، پہلا کرنتھیوں 3 چیپٹر ہے. یہ پہلا کرنتھیوں 3 چیپٹر، اس کے میں چند آیتیں پڑھتا ہوں. جیسے 3 سے لے کر 6 اور پھر 20 سے 23. کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے. اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا؟ خادم. ٹھیک ہے، اب 20ویں آیت پہ آ جائیں. اب بیس سے 23 آیت. اور یہ بھی کہ خداوند حکیموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں، پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں. ہاں پولوس ہو، ہاں پولوس، ہاں کیفا پطرس، ہاں دنیا، ہاں زندگی، ہاں موت، ہاں حال کی چیزیں، ہاں استقبال کی، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا جی میرا وہ روحانی پیتا ہے، پھر دوسرا کہتا ہے جی میرا روحانی پیتا زیادہ، اس کو مکاشفے ہیں، اس کو کلام زیادہ آتا ہے، وہ زیادہ شفا، زیادہ معجزے کرتا ہے. پھر وہ کمپٹیشن، وہ کارنل چیزیں آ جاتی ہیں، جسمانی خود پسندی، سیلف گلوریفائی، اپنے آپ کو جو ہے جلال دینا. تو ہمیں جلال تو سارا خدا باپ اور خدا بیٹے کو دینا چاہیے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں جی پولس رسول جو ہے وہ تموتھیوس کا روحانی
روحانی پتا تھا، تو مجھے بتائیں پولس رسول کا روحانی پتا کون تھا؟ پولس رسول نے گملیل کے قدموں میں تعلیم پائی. کیا کبھی پولس رسول نے کہا میں گملیل میرا روحانی پتا ہے؟ ایلی کاہن کا کون روحانی پتا تھا؟ ایلیا نبی کا کون روحانی پتا تھا؟ بزرگ پطرس کا کون روحانی پتا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے کہا پطرس رسول نے یا بزرگ پولس نے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہمارا روحانی پتا ہے؟ ذکر ہی نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی باپ کو کہا یہ ہمارا آسمانی روحانی باپ ہے. تو ان ایلی کاہن، ایلیا نبی، بزرگ پولس، بزرگ پطرس، ان کا بھی روحانی باپ خدا باپ ہے. ٹھیک ہے کہ کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے وہ انہوں نے دوسروں کو کہا روحانی بیٹے، لیکن انہوں نے تعلیم نہیں دی کہ اپنے آگے سے آپ بھی روحانی باپ بننا یا روحانی بیٹے یا بیٹیاں بنانا. ٹھیک ہے، تو گریٹ کمیشن یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا شاگرد بناؤ. اور روحانی ماں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جو روحانی ماں بھی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ جو کہتے ہیں دوسروں کو جی آپ کو جی ریولیشن نہیں ملا، تو بھائی یہ ریولیشن کی اس میں بات نہیں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں کہ زمین پر کسی کو بھی باپ نہ کو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم جسمانی باپ کو باپ نہ کہیں، خداوند یسوع مسیح نے جسمانی نہیں کہا، اس نے کہا خدا ہی ایک باپ ہے. خدا ہمارا آسمانی اور روحانی باپ ہے، وہ ہمارا جسمانی باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جسمانی باپ کو تو ہم باپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ استاد کی بھی بات کریں کہ کیا ہم استاد کہہ سکتے ہیں، تو ادھر روحانی استاد کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ کلام پاک روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، انسپریشن سے لکھا گیا ہے، تو 5 جو منسٹریاں ہیں 5 فولڈ منسٹریز، ان میں ایک استاد کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہ استاد ہم کہہ سکتے ہیں، کلام ہی ہمیں اس کا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے تو اس کانٹیکسٹ میں فقی فریسیوں کو کہا ہے کہ انہیں آپ استاد نہ سمجھو، کیونکہ جو یہ تعلیم دیتے ہیں ان کو خود نہیں عمل کرتے. تو موضوع روحانی باپ کا تھا، تو روحانی باپ کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زمین پر کسی کو باپ نہ ہو. خداوند یسوع مسیح کنڈیم کر رہے ہیں ان ٹائٹلز کو، جس کی وجہ سے خود پسندی، تکبر، گھمنڈ پیدا ہو. ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح نے تو اپنے آپ کو بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ روحانی پتا کہیں. ٹھیک ہے، تو جو دوسروں کو جج کرتے ہیں یا امپوز یا فورس کرتے ہیں کہ آپ روحانی بیٹے بیٹیاں بنائیں یا مجھے بنائیں یا آپ ایسا کریں، تو بھائی ہمیں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان ٹائٹلز کو جو ہے وہ رد کیا ہے. اور 5 فولڈ منسٹری میں روحانی پتا کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں مبشر ہے، استاد ہے، چرواہا ہے، ٹھیک ہے، نبی ہے، رسول کا ذکر ہے، روحانی پتا کا ذکر نہیں ہے. اور خدا باپ ہمارا روحانی باپ ہے. ہم جب نیو کریچر بنتے ہیں نا، نئی پیدائش کا تجربہ ہمیں ہو جاتا ہے، تو جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روحانی ہے. تو خدا باپ کیا ہے؟ وہ روح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا دم ہے نا، ہم بھی روحیں ہیں، وہ ہمارا روحانی آسمانی باپ ہے. تو یہ جو تعلیم ہے کہ روحانی پتا یا روحانی ماں، یہ جو ہے یہ ذکر اس کا ملتا ہے روحانی باپ کا، ماں کا نہیں، روحانی باپ کا وہ بنے. لیکن یہ تعلیم نہیں ہے کہ آگے سے آپ کسی کو بنائیں یا بنائیں. میں 10 سال افریقن منسٹری کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں.
لیکن جب مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے انہیں مینٹر ہی کہا یا چرواہا سمجھا اپنا، ٹھیک ہے، یا کیونکہ خداوند یسوع مسیح شاگرد اور چرواہے اور بھیڑ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خداوند سب کو برکت دے۔